پرائم منسٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ ابھی بھی بہت ابہام ہے، آپ کو بھی ہے کہ شاید الیکشن نہ ہو. کوئی وجہ ہو سکتی ہے، ان پیریڈ لے جائے، مردم شماری پہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ جی پرابلم کھڑی کر دیں، کورٹ کہہ دے، ہو سکتا ہے، پاسبلٹی تو ہے نا؟ مجھے تو کوئی پاسبلٹی نہیں نظر الیکشن ڈیلے ہونے کی. مجھے قطعاً کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ اپنے ٹائم پہ الیکشن اناؤنس بھی ہو جائیں گے اور کنڈکٹ بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے. ڈیلے ہو گیا تو پھر قوم سے خطاب کر کے آپ وجوہات بتائیں گے کہ یہ وجوہات نہیں، میں اس کی انسینویشن بھی نہیں دینا چاہ رہا، کیونکہ مجھے سر دست جب میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، کسی قسم کا کوئی امکان اس طرح نظر نہیں. ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم جنرل سید عاصم منیر جو ہیں وہ آئے اور ہم نے یہ بتایا کہ ان کو روکنے کی بڑی کوششیں ہوئیں، ان کے خلاف لانگ مارچ کیا گیا، ان کے خلاف ان کو ادروائز روکنے کی بڑی کوشش کی گئی. ایون ابھی چل رہا ہے پتہ 9 مئی کے واقعے میں آبویسلی اگر فوج پہ دباؤ ڈال دیا جاتا، اگر عوام وہ تو نکلی نہیں اس طرح باہر، تو بھی ایک ذہن میں مائنڈ تھا کسی کے کہ ان کو چینج کر دیا جائے، پولیٹیکل پارٹی کے یا کسی لیڈر کے ذہن میں ہوگا مائنڈ ذہن میں. آپ نے کیسا پایا ان کو ایز آرمی چیف، کیونکہ آپ پرائم منسٹر ہیں، وہ آرمی چیف ہیں، تو ایک آبجیکٹیو انالیسس تو بتائیے ان کے بارے میں. دیکھیں، مجھے وہ ایک آؤٹ اسٹینڈنگ انڈیویجول نظر آتے ہیں ان ٹرمز آف ہز کمٹمنٹ. مجھے ان ویورنگ کمٹمنٹ ان میں نظر آتی ہے ٹو ڈیلیور فار دا اسٹیٹ آف پاکستان، فار دا پیپل آف پاکستان، فار ہز اون انسٹیٹیوشن. مجھے ان کے اندر انٹیگریٹی کا ایک امپیکیبل جو گریڈ ہے وہ میں آبزرو کر رہا ہوتا ہوں. مجھے کہیں پر ان کی ذات میں، جب وہ فیصلہ سازی کے مختلف فورم پہ ہماری گفت و شنید ہوتی ہے، کہیں پر مجھے ان کی پرسن کی کوئی ریکوائرمنٹ، کہ عاصم منیر ایز اے پرسن کوئی ریکوائرمنٹ آ رہی ہے، اور کہیں پہ کوئی پہلو، کوئی ایسا شیڈ میں بعض اوقات ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے نہیں نظر آ رہی ہوتی ہے، جس سے میں کم سے کم بہت کمفرٹ اس سے سیکھ کرتا ہوں، کانفیڈنس اس سے میں سیکھ کرتا ہوں. اور مجھے یہ یقین ہوتا چلا جا رہا ہے کہ پاکستان کے فیوچر جو ہے ایک انتہائی امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن کے لیڈر کے طور پہ وہ بہت ہی کیپیبل اور کمیٹڈ ہاتھوں میں. آرمی چیف ڈرائیونگ فورس ہے آپ کے لیے؟ دیکھیں، آرمی چیف بہت ساری چیزوں میں ڈرائیو کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اس تمام 2 مہینے کے عرصے میں جو ڈیسیجن میکنگ کا فورم پہ فائنل سے رکھی ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی رکھی ہے. اچھا، یعنی اس میں آپ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں؟ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، اگری کر سکتے ہیں، ری ارینج کر سکتے ہیں، ری اپروچ کر سکتے ہیں. ہمیں تمام مینورنگ کی سپیس اویلیبل ہے، اور ہماری بہت افیکٹو کمیونیکیشن جو اسمگلنگ انسٹیٹیوشنز کے ساتھ چل رہی ہے. اسمگلرز اور مافیاز پہ ہاتھ ڈالا، یہ بڑا ایکسٹراڈنری کام ہے آئی تھنک جناب عاصم منیر کا. یہ اس سے پہلے کسی آرمی چیف نے شاید دیکھا ہی نہیں اس طرف ہوتے، تو ورنہ یہ مسئلے نہ ہوتے. وہ جب کسی بھی میٹنگ میں جب وہ گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں اور اس میں ان کی ٹیم موجود ہوتی ہے، امپورٹنٹ پلیئرز اس کے ہوتے ہیں، بعض اوقات مجھے اپنی کانوں پہ یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا واقعتاً ہم اس کو تجربہ کر رہے ہیں. لیکن اس کے وٹنس پورا پاکستان ہے، اس کا جو اثرات ہیں اس کے وٹنس پورا پاکستان ہے. جس طریقے سے ڈالر نیچے آیا، جس طریقے سے اشیاء خرد و نوش پہ اس کی قیمتوں پہ اثر پڑا، اور مزید جو ہماری معاشی صحت ہے اس پہ جو دور رس اچھے اثرات ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ لوگوں کو نظر آنے شروع ہو جائیں. ویری لاسٹ کوشچن سر، سب سے بڑا سوال، بینگ آپ اتنے امپورٹنٹ پورٹ فولیو پہ ہیں اور اتنا بڑا واقعہ ہو کے ہٹا 9 مئی کا، کیٹاگریکلی آپ ایگری کرتے ہیں کہ عمران خان واز دا ماسٹر مائنڈ؟ دیکھیں، اٹ ول شو دا prejudice آف مائی مائنڈ if I exhibit and say that. بٹ یس، جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اتنے آرکسٹریٹڈ انداز میں تمام پاکستان میں مختلف جگہوں پر، مختلف پوائنٹس پر آل آف اے سڈن ایک مخصوص شخص کی سیاسی گرفتاری کے حوالے سے اتنا آرکسٹریٹڈ اور آرگنائزڈ ریئیکشن آنا، اس میں ضرور یہ پرزمپشن کی جا سکتی ہے کہ کوئی ایک فرد یا ایک سیاسی گروہ اس کے پیچھے ہو.
کیا ایسا ہوا ہے، کیا ایسا نہیں ہوا. یہی کام انویسٹیگیشن کا ہے، یہی کام جوڈیشل پروسیس کا ہے کہ وہ اس نتیجے پہ پہنچے اور حقائق سے ہمیں بھی آگاہ کریں اور پاکستانی عوام کو بھی آگاہ کریں.